بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم ذکر کریں گے طبیعت کا۔ طبیعت انگلش میں کہتے ہیں فزکس۔ اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹمزم، اور 23 صدی پہلے گریکس پرٹیکولرلی ڈیموکریٹس ان نے یہ ایٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا، ایٹمزم کے نظریے کے بارے میں، اور کہا کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم، مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ۔ عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ۔ اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹ آف میٹر ہیونگ دا کیریکٹرسٹکس آف دا ایلیمنٹ۔ ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کے کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے، لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز، الیکٹرونز، نیوٹرونز۔ قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ پرانی کتاب ہے۔ ذرے کا ذکر ہے اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ قرآن میں ذرے کا ذکر ہے، لیکن ذرے کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں، کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی، اللہ کی مرضی سے، جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں، اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے۔ اور یہ انفارمیشن، یہ خبر دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے، اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ تو قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ قرآن پرانی کتاب نہیں، بٹ الحمدللہ جدید کتاب ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں۔ ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں، سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن، پانی سمندر سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، جڑ کے بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے۔ بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر، اسٹریم بن کے، لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں، اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کو 16ویں صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ 7 صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی؟ یہ جو اوشن کا سپرے ہے، سپرے آف دی اوشن، ہوا سے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش جیسے برساتی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقے آتی تھی۔ لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا۔ کئی نظریہ تھے۔ لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ، سمندر پہ، پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا۔ لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو
प्लूटो के वक्त कि ये पानी एक खुफिया रास्ते से वापस जाता था समुंदर की तरफ, समंदर में सीक्रेट पैसेज, द ग्रेट एबिस नोन एज द टार्टरस एट द टाइम ऑफ प्लूटो। एक खुफिया रास्ते से पानी ज़मीन के नीचे से जाता था समुंदर में, उसे कहते थे ग्रेट एबिस टार्टरस। और ये लोग समझते थे 16वीं सदी तक, 18वीं सदी में डेस्कार्टिस भी इस बात को तस्लीम करता था, और 19वीं सदी में एरिस्टोटल का नज़रिया भी लोग समझते थे सही है कि वेपर was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was the source of water for the springs। ये पानी की भाप पहाड़ में जम जाती थी और फिर ज़मीन के नीचे बनते थे तालाब जो स्प्रिंग्स को पानी देते थे। ये तालाब, अंडरग्राउंड तालाब जो है, स्प्रिंग्स को पानी देते थे। आज हम जानते हैं ये जो ज़मीन के नीचे पानी है, ये असल में जब बारिश का पानी गिरता है, ज़मीन पे जो क्रैक्स होते हैं और सॉसेस के ज़रिए, क्रैक्स के ज़रिए ये पानी नीचे जाता है। कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 21 में। अल्लाह सुब्हाना व ताला आसमान से पानी बरसाता है और ज़मीन में जिसमें क्रैक्स है उसके ज़रिए ज़मीन में पानी देता है, और जो बुई हुई ज़मीन है वो रंग बिरंगी हो जाती है। इट ब्रिंग्स वेरियस कलर्स ऑफ सोन फील्ड। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला आसमान से बारिश बरसाता है और मरी हुई ज़मीन में जान डालता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिनून में, सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला पानी आसमान से बरसाते हैं और इस पानी को जमा सकते हैं और इस पानी को बहा सकते भी है, बहाने पे कादिर है। अल्लाह कैन स्टोर द वाटर एज वेल एज ड्रेन इट। कुरान में जिक्र आता है सूरह तारिक में, सूरा नंबर 86 चैप्टर 86 आयत नंबर 11 में, वह समाई ज़ातिल रज, दैट हेवन विच रिटर्न्स, वो आसमान जो वापस देता है। एक मानी व समाई ज़ातिल रज की है कि जो डेंजरस रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, जो ज़मीन पे आने के पहले आसमान उसे वापस फेंक देता है उस तरफ। उसके अलावा ये जो पानी का भाप है, वाटर वेपराइज होता है, बादल में बनता है और फिर से ये आसमान उस पानी को ज़मीन पे बरसाता है। वह समाई ज़ातिल रज। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-हिजर में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 22 में, वी कॉज फिकंडेटिंग विंड्स, हम हवा के ज़रिए बादल को भूजल करते हैं। अरबी लफ्ज़ लवाकी, लका से आता है, जिसका मानी है टू इम्प्रेगनेट, टू फिकंडेट, बरावर करना, बोझल करना। हवा बादल को पोलन ग्रेन्स के ज़रिए बोझल करती है, इट इम्प्रेगनेट्स द क्लाउड। और दूसरी वजह है कि बादल जब आपस में मिलते हैं दे कंडेंस, उसके बाद पानी बरसता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 43 में, 43 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के ज़रिए बादल को चलाते हैं, ले जाते हैं, जेंटली पुशेस द क्लाउड्स। फिर ये बादल आपस में जुड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के ज़रिए बादल को हिलाते हैं और ले जाते हैं अंदरूनी हिस्से में। उसके बाद बादल को छोटे छोटे हिस्से में तकसीम करते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। कुरान मजीद में पानी के चक्कर के बारे में गहराई से जिक्र है, तफसील से जिक्र है कई जगह। सूरह आराफ में, सूरा नंबर 7 आयत नंबर 57 में, सूरह रौद सूरा नंबर 13 आयत नंबर 17 में, सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 48 और 49 में, सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 9 में, सूरह यासीन सूरा नंबर 36 आयत नंबर 34 में, सूरह जासिया सूरा नंबर 45 आयत नंबर 5 में, सूरह कौफ सूरा नंबर 50 आयत नंबर 9 और 10 में, सूरह वाक़िया सूरा नंबर 56 56 आयत नंबर 68 to 70,
سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30، سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11۔ کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں۔ صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کرے گھنٹوں تک تقریر دے سکتے ہیں، صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں، جیولوجی۔ آج ماہرین ارضیات جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر، ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر، وہ تقریباً 3750 میل ہے، اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے، لیکوڈ ہے، ہاٹ لیکوڈ، گرم سیال، اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی۔ لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے، وہ ٹھوس ہے، اور اوپر جو سپرفیشل ارتھ کرسٹ ہے، زمین کی سطح، ارتھ کرسٹ، یہ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی، صرف 1% سے کم، اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی سطح ہل جائیں گی، ارتھ کرسٹ ول شیک۔ آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینجز، ایک فولڈنگ فینومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، ہم نے زمین بچھائی ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے۔ اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، ٹینٹ پیگز، سٹیکس، اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیگ کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم۔ جس طریقے سے آئس برگ پانی میں، برف کا گولا آئس برگ جب پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10% پانی کے اوپر ہے، 90% سے زیادہ پانی کے نیچے، اسی طریقے سے پہاڑ جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے، میخو جیسا ہے، ٹینٹ پیگ جیسا ہے، اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہے، اکثر تقریباً 90% زمین کے نیچے ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استحکام، اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے۔ We have placed on the earth mountain standing firm، زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے۔ ارضیات میں، جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین، اور اس کے ایک لیکھک، ون آف دا آتھرس، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے۔ ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپڈ، اور لکھتے اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ۔ اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے۔ تو قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، ٹو پریونٹ دی ارتھ فرام شیکنگ۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور سائنسداں نے آج
کل حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اسے تسلیم کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشنوگرافی کے بارے میں۔ اور اوشنوگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں، 53 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا اور میٹھا، اور دوسرا کھارا اور کڑوا، اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا ایک ویل، ایک پردہ۔ عربی میں لفظ برزخ، برزخ کے معنی پردہ۔ جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت میں اٹھنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی، قرآن میں کہا گیا برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ۔ قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں، جو آج ہمارے ننھے سے قاری نے اس کی تلاوت کی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لابغیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہیں، کھارا اور میٹھا، کھارا پانی میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے۔ پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا۔ کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزخ ہے، تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے۔ تو مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ آج جو سائنس ترقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں، جب پروفیسر ہے جو USA کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں، یہ سائنٹسٹ نے کہا کہ اس کے معنی ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان there is a transitional homogenizing area، جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ۔ آج جو سائنس نے جانا، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہے ایک پردہ۔ یہ پانی ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا۔ They meet but they do not mix۔ اور سب سے بہترین مثال جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں، ان دا سدرن پارٹ، ان دا کیپ ایریا، دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتا ہے، ہم دیکھ سکتے، ہم یہ بھی دیکھتے کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے۔ یہ مثال ہم ایجپٹ، مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جب ریور نائل فلوز انٹو دا میڈیٹرینین سی، ریور نائل بہتی ہے میڈیٹرینین سی میں۔ اور سب سے بہترین مثال ہے گلف سٹریم، جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے۔ گلف سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں، نارتھ ورڈ جاتی ہے ٹورڈز دا ایسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ، پھر جاتی ہے ایسٹ ورڈ ٹورڈز دا ویسٹ کوسٹ آف یورپ، ہزاروں میل بہتی ہے، دونوں پانی لیکن علیحدہ ہے، دے آر سپریٹ، ڈسٹنکٹ۔ اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گلف سٹریم کے کنارے پہ، اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے، تو پتہ چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک کھارا۔ اس کی حرارت، اس کی ٹیمپریچر بھی ڈیفرنٹ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں علم بحر کی۔ کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی، سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40، اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس۔ پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے، اور وہ ماہر تھے علم بحر میں، ہی واز اے مرین جیولوجسٹ۔ اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں،
کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل، جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے۔ اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تھا۔ سینکڑوں سال پہلے، 100-200 سال پہلے، جب سب مرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتہ لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے۔ عام انسان 20 میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو وہ تیر نہیں سکتا، اور 200 میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بنا کوئی آلہ کے، بنا کوئی ایکوپمنٹ کے، تو وہ انسان مر جائے گا۔ آج سب مرین کے ذریعے ہم انڈر واٹر جا سکتے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے۔ پروفیسر درگا راؤ نے کہا اندھیرا 2 وجہ کے لیے ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے، روشنی کی کرن، تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن 7 رنگ سے بنی ہوئی ہے، وپ گیور، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ۔ وائلٹ، انڈیگو، بیگنی، بلو، نیلا، گرین، ہرا، یلو، پیلا، اورنج، نارنگی، ریڈ، لال۔ سب سے پہلے 10 یا 15 میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان اگر پانی میں 30 میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے، اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا۔ 30 سے 50 میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ۔ 50 سے 100 میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ۔ 100 سے 200 میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ، اور 200 میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے نیلا رنگ، اور اس کے نیچے پورا اندھیرا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت، انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو خدا میں نہیں مانتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نہیں مانتے، انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرا پہ اندھیرا، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل۔ دوسری وجہ اندھیرے کی ہے، پروفیسر درگا راؤ کہتے ہیں، وہ ہے بادل۔ جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس روشنی کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے بادل کے نیچے ہم دیکھتے ہیں اندھیرا، اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے، کئی بار جو سمندر کے اوپر لہریں ہیں وہ لائٹ ریز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جو لائٹ ریز، جو روشنی کی کرن ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر۔ اس کے کیا معنی؟ لہر پہ لہر۔ ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے، لیکن سن 1900 میں ہمیں پتہ لگا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے، اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز، اندرونی لہر، جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے سپرفیشل پارٹ آف دی اوشن کو ڈیپ پارٹ آف دی اوشن سے۔ یہ اندرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اوپری سے اور اندرونی حصے میں۔ اوپری حصہ سپرفیشل پارٹ از لٹ اپ اینڈ وارم، گرم ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے۔ جو گہرا بھاگ ہوتا ہے سمندر کا وہ اندھیرا ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ انٹرنل ویوز، اندرونی لہر ہمیں پتہ چلی تقریباً 110 سال پہلے۔ قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر،
यानी अंदरूनी लहर के ऊपर है सुपरफिशियल वेव्स। इसीलिए मछलियां भी जब गहराई में जाती है वो देख नहीं सकती, अपनी खुद की रोशनी ले जाती है। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन मछली खुद की रोशनी के जरिए देख सकती है गहरे अंधेरे में। प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये किताब कुरान मजीद इंसान की लिखी हुई किताब हो ही नहीं सकती। और प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा ये किताब खुदा की तरफ से है।